ہم نے بیچا ہے اپنے آپ کو ایم کیو ایم کے ہاتھوں. اب ہم نہیں ہیں, پوری ایک تحریک ہے. اور کیا یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور بات ہوئی تھی. پہلی بات, اب آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اب کی دھوکہ دینے کی باری ہماری ہے. لیکن دھوکہ ہمارا آپشن نہیں ہے, ہم دے نہیں پائیں گے. ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی, ہماری تربیت اجازت نہیں دیتی, ہمارا نظریہ اجازت نہیں دیتا, ہماری تاریخ اجازت نہیں دیتی, ہماری تنظیم اجازت نہیں دیتی, ہماری تحریک اجازت نہیں دیتی. آپ کو دھوکہ دینے کا ٹائم نکل چکا ہے. یہ 7 بھاری پڑ رہے ہیں, 27 آنے والے ہیں. پھر ان کا کیا کریں گے؟ یہ آپ کو ڈرانے والے, دبانے والے, مارنے والے, آپ کا راستہ روکنے والے تھک گئے ہیں. آج نہیں کہہ رہا, کئی سال سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ رہا ہوں اچھا وقت ہماری جانب بڑھ رہا ہے. اسی کا خوف ہے. اس کے لیے دوبارہ بات کریں گے, کس طرح اچھے وقت میں اچھے بن کر اچھے وقت کو قوم کے لیے اچھا بنائیں گے. یہ بھی کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں بچ نہیں پائے گی. ایم کیو ایم جب تک قوم کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی اس وقت تک بچ نہیں پائے گی. اور ہم نے اس کاغذ کے ذریعے قوم کو بچانے کا نسخہ آنے والی نسلوں کو دے دیا ہے. پہلی بات, ہمارا نہ کوئی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا ہے اور نہ کوئی معاہدہ. کلیئر ہے یہ بات؟ تو جب بتا رہا ہوں اور طے ہوا ہے, بلاول کیا کہہ رہے ہیں, ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے. ہم ایک نعروں کی اپنے مطالبوں کی فہرست, اور وہ مطالبے کیا تھے؟ یہ لاپتہ افراد کے پتے ڈھونڈنے کی ایک خواہش تھی. یہ جیلوں میں بھرے ہوئے اپنے نوجوانوں کو گھر تک لانے کی ایک خواہش تھی. یہ ہمارے دکھوں کی داستان پورا ایک حساب تھا اس کاغذ کے اندر. وہ ہم کئی سال سے انہی مطالبوں کو لے کر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں یا نہیں گھوم رہے؟ جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے؟ کس لیے نکال رہے ہیں؟ کوئی سنے اور اس کو سنوانے اور منوانے کے لیے نکلے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا. لوگوں کو ایم کیو ایم تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہمیں ایم کیو ایم کی تجدید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم اس وقت بھی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایم کیو ایم بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہمیں ایم کیو ایم نکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آپ بتائیے, ہم نے آپ کو پی ٹی آئی کو ہم نے چھوڑا تو حکومت چھوٹ گئی ان کی, ہم نے پی ٹی آئی کو پکڑا تو حکومت مل گئی ان کو. تو ہمارے ملنے سے اور ہمارے جدا ہونے سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا ایوان آپ کی ضرورت بن کے رہ گیا ہے. یہ ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی کم شور کے ساتھ, کم نقصان کے ساتھ اپنی قوم کو زیادہ تیز سفر کرتی ہوئی آگے کی جانب لے جاتی ہوئی لے جا رہی ہے. سب کو نظر آ رہا ہے. اگر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم ایم کیو ایم کے بجائے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو اپنی نالائکی سے پیچھے ہے, کوئی اپنا الگ سے سوچ رہا ہے تو وہ قافلے سے الگ ہو گیا ہے. کسی کو نہیں ملے گا جو قافلے کے ساتھ شامل نہیں ہوگا, جو کاررواں کے ساتھ شامل نہیں ہوگا, وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. اور اپنی قوم کو ڈھاؤ کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو کراچی میں, سندھ میں جیتنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے.
اپنی قوم کو ہروانے کے لیے لایا گیا ہے، اور ان کو قوم کو ہروانے والے تم بار بار ہار رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات بھی کئی بار کہی ہے، ایم کیو ایم کو کئی خوف سے آزاد تھی، وہی ایم کیو ایم ہونی چاہیے۔ الیکشن کے ہارنے کے خوف سے نکلنا ہوگا، اور جن کو الیکشن کے ہارنے کا خوف ہے وہ الیکشن نہ لڑیں کبھی بھی۔ کیا اصول بیچ کر الیکشن جیتے، یا اصول پہ کھڑے ہو کر الیکشن ہارا ہے تو آپ کی ہار مانی کسی نے؟ کوئی کہتا ہے کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں، وہ بیچارے خود بھی نہیں کہتے، وہ بھی ہمیں گالی دیتے کراچی کو بیچ دیا، وہ بھی ہمیں کہتے کراچی کے لیے آپ نے کچھ 14 ایم این اے وہ ہیں، وہ آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا، وزیر اعظم ان کا تھا۔ لڑنے کا وقت آ رہا ہے، جو لڑے گا اس سے لڑیں گے، جو ساتھ چلے گا اس کے ساتھ چلیں گے۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو کوئی راستے میں نہ آئے، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، کام بھی زیادہ ہے، کارکن بھی بہت ہیں۔ ہم نے کہا تھا ایم کیو ایم کے علاوہ نہ سندھ کے شہری علاقوں کی کوئی کا مستقبل اور اس کی کوئی نمائندگی ہے، نہ پاکستان کا کوئی مستقبل ہے۔ جن کی آنکھوں پر نفرت کی اینک ہے اور وہ لگا رہے ہیں بینر، تو لگانے دیجئے۔ آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، لڑنے کے لیے ایم کیو ایم کی صفوں پہ بزدلوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر گالی نہیں پڑے گی، اگر آپ کو گالی نہ پڑے تو پریشان ہو، کچھ غلط کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ گالی نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ اور آئندہ میرا خیال ہے ہم حکومت میں جائیں نہ جائیں، ڈپٹی اسپیکر مانگ لیتے ہیں، تاکہ کسی دن ڈپٹی اسپیکر ہمارا اعلان کر دے جاگیردارانہ نظام ختم۔ جنہوں نے قرضے لے کر کھا گئے ہیں وہ سب جیلوں میں۔ کل اللہ کرے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو ڈپٹی اسپیکر کے علاوہ پھر ایم کیو ایم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے پاس یہ طاقت آ گئی تو پاکستان کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کیا، وہ اپنے ڈنڈے کے نیچے ہمیں لائے، ہم ان کو اپنے قلم کے نیچے لے آئے ہیں۔ اب دھوکہ ہم کیسے کھائیں گے جب ہمیں ان کی حکومت ہی نہیں بنانی ہے، اور بنانی بھی ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم جائیں گے نہیں، آپ میرے ساتھ کھڑے رہیے گا، نہیں جانے دیں گے ایم کیو ایم کو حکومتوں میں وزیر بنا کے جس میں چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب بہت ضرورت ہوگی تو آپ سے اجازت لینا لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کہنے کی اجازت دیجیے، 2011 تک لفظ متروکہ سندھ ایم کیو ایم کے کسی اسٹیج سے اس کا کبھی ذکر سنا ہے آپ نے؟ یہ نیو یارک میں پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی تھی جس میں متروکہ سندھ کو ہی بنیاد بنایا تھا اپنے نئے صوبے کی دلیل کے طور پر۔ آج آ گیا ہے نا کاغذ پر۔ یہ پاکستان کی قومی قیادت نے اپنا انگوٹھا ثبت کر دیا ہے کہ ہمیں لوٹا گیا ہے، ہم سے کسی نے انصار مدینہ والا سلوک نہیں کیا ہے، ہم تاریخ راؤ میں مارا ہوا وہ قافلہ ہے، آج سب نے قبول کیا ہے۔ ہم نے یہ منوایا ہے کہ صوبے دھرتی ماں نہیں ہے، دھرتی ماں پاکستان ہے۔
اور اس پاک دھرتی ماں کو زیادہ صوبوں کی ضرورت ہوئی تو یہ صوبے بنائے جائیں گے، اور پاکستان کے اندر کوئی اتنی مقدس سرزمین نہیں ہے جہاں صوبے نہ بنانے کی بات کی جائے۔ سندھ میں بھی بنیں گے، پنجاب میں بھی بنیں گے، کے پی کے میں بھی بنیں گے، بلوچستان میں بھی بنیں گے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بنیں گے۔ کہاں تھی وہ ایم کیو ایم جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا تھا؟ تو مانگا تھا کسی نے؟ اب جہاں سے آواز آتی ہے تو آج کی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے صوبے کے بغیر کسی اور صوبے کا نام لیا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔